پس کیا وہ اللہ بہتر ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے خوبصورت باغات اگائے جنہیں تم ہرگز نہ اگا سکتے تھے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ حق سے ہٹ گئے ہیں۔ کیا وہ بہتر ہے جس نے زمین کو جائے سکوت بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کی اور اس پر پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ کیا وہ بہتر ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کیا وہ بہتر ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے اور ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والا بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ وہ بلند ہے ان چیزوں سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ کیا وہ بہتر ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کہو آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، اور وہ نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ ان کے علم میں آخرت پر شک چھایا ہوا ہے۔ بلکہ وہ اندھے ہیں اور کافر کہتے ہیں جب ہم مٹی بن جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ یہ وعدہ تو ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے بھی کیا گیا تھا۔ یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا ہے، اور ان پر افسوس نہ کرو اور ان کی چالوں سے دل تنگ نہ ہو۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو شاید جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ تمہارے پیچھے ہی لگ گئی ہو، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور بے شک آپ کا رب ان باتوں کو جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہوتی ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ بات ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں محفوظ نہ ہو۔ بے شک قرآن بنی اسرائیل کو ان کی باتوں میں فیصلہ دیتا ہے جن میں وہ اختلافات کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، قدرت اور توحید پر دلائل دے رہے ہیں۔ مختلف مظاہر قدرت جیسے بارش، زمین، نباتات، پہاڑ، نہریں، سمندر، ہوا، اندھیروں میں رہنمائی، سب اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہیں۔ یہ سب امور انسان کے اختیار سے باہر ہیں اور ان میں سے کسی دوسرے معبود کا کوئی دخل نہیں، لہٰذا شرک عقل و فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ فریاد سننے والا اور وہ مصیبت دور کرتا ہے۔ وہی اول بار تخلیق کرتا ہے اور دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن مشرکین ان واضح نشانیوں کے باوجود شک اور اندھے پن میں مبتلا ہیں۔ وہ قیامت اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اور اسے صرف قصے کہانیاں سمجھتے ہیں، حالانکہ ماضی کی قوموں کی ہلاکت ان کے انجام پر دلیل ہے۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے کہ ان کے انکار پر غم نہ کریں، ان کے فریب تمہیں پریشان نہ کریں۔ قیامت قریب آ سکتی ہے اور اس کا عذاب کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ کا فضل وسیع ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ اللہ ظاہر و باطن سب جانتا ہے اور ہر بات لوح محفوظ میں درج ہے۔ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے جو بنی اسرائیل کے اختلافات کو واضح کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، حالانکہ اس میں سراسر علم، ہدایت اور حکمت ہے۔